بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال اللہ تبارک وتعالی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے دوستو ساتھیو، جیسے کہ پچھلے جمعے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے سے متعلق کچھ آپ کے سامنے باتیں کی تھیں، آج اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا اور اس کو ام الکتاب، یعنی پوری کتاب کا، پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا کہ انسان دعا کس طرح مانگے، کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد پھر اپنی معروضات اللہ رب العزت کے سامنے، اپنی التجائیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے۔ اور اس سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت ایک خاص دعا سکھلائی کہ انسان جب مجھ سے مانگے تو کیا دعا مانگے، ایک خاص دعا۔ مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے مختلف دعائیں قرآن شریف کے اندر نازل کی ہے۔ اس سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص دعا اللہ رب العزت نے سکھلائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العزت سے کیا دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجیے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے نماز کے اندر اور پھر جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جب یہ جملہ کہہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے، حمیدنی عبدی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس جملے کے بعد اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ مالکی یوم الدین، یعنی اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ جو جملہ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کیونکہ آدھا جملہ ایاک نعبد، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، پھر اگلا جملہ کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد مانگنا یہ بندہ مانگتا ہے مدد، تو یہ آدھا جملہ اللہ اور آدھا جملہ بندے کے درمیان ہی یہ پورا جملہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندہ جو دعا مانگے گا اس کو میں دوں گا، یعنی آگے دعا آ رہی ہے، اس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرما دیا کہ میرا بندہ جو دعا مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر بندہ آگے پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیجئے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ رب کی طرف سے پھر جواب آتا ہے، جب پوری صورت ہو جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ جملہ کہہ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جو آیات ہے ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہم ایک آٹومیٹک طریقے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو ہمیں خیال اسی وقت آتا ہے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح دو اللہ رب العزت کی طرف سے جب ہم ایک آیت اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو جواب آتا ہے ہم اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کتنے عرصے سے نماز کے اندر ہم اہدنا الصراط المستقیم اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کا مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو صراط مستقیم نصیب نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے جواب کو نہیں سنتے۔
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے صوفیہ اور ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ، بہت بڑے صوفیہ کرام میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں اللہ رب العزت کا جواب سن نہ لوں، الحمدللہ رب العالمین کے بعد جب تک اللہ رب العزت کا جواب سن نہ لوں اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت کا جواب سنائی بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجئے، تو ہمیں ایک خاص توجہ کے ساتھ، صرف یہ زبانی جمع خرچی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس دعا کو دل کے ساتھ مانگا جائے۔ اللہ رب العزت نے خود بندوں کے ذریعے سے وعدہ، قرآن مجید میں وعدہ کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو میں تو قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو پوری کرتا ہوں، میں اس کو دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ جب اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو اللہ رب العزت تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دھیان سے نہیں کرتے۔ آپ کسی بھی بڑے مرتبے کے سامنے والے شخص کے پاس جائیں گے تو جب تک آپ اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے یا اس کے سامنے اپنی عرض رکھیں گے تو پوری دل جمعی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جب تک اس کے سامنے اپنی دعا یا اپنی درخواست نہیں رکھیں گے، ریکویسٹ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک وہ آپ کی دعا، آپ کی ریکویسٹ کو، آپ کی درخواست کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کو کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری دعائیں قبول نہ کرے؟ اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے وقت اس دھیان کے ساتھ، جو دعا مانگتے وقت دھیان ہونا چاہیے، جو اللہ رب العزت کی طرف جستجو ہونی چاہیے، جو اللہ رب العزت کی طرف شوق اور جو رغبت ہونی چاہیے، وہ ہمارے دل میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے خوب وعدہ کر لیا اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم ایسے راستے کی طرف آپ مجھے رہنمائی کر دیجئے جس میں میرا نقصان نہ ہو۔ علاج معالجے کا معاملہ ہے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے جو میرے مرض کی صحیح تشخیص کر سکے، اور میرے مرض کی صحیح ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کے بارے میں جو اچھی سے اچھی دوا ہو سکتی ہے وہ میرے لیے تجویز کر دے۔ ڈاکٹر یہ دعا کرے جب کوئی مریض اس کے پاس آیا تو وہ یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ یہ جو مریض میرے پاس آیا اس کے بارے میں مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجئے کہ میں اس کا مرض جو ہے صحیح طریقے سے تشخیص کر سکوں اور اس کے لیے اچھی سے اچھی دوا تجویز کر سکوں۔ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کوئی سبجیکٹ آپ کو چوز کرنا ہو، آپ کو کوئی ایک اہم اقدام کرنا ہو، چاہے وہ اپنی نوکری کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے لیے عملی طور پر قدم بھی اٹھائیں، تو اس طرح ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب صراط مستقیم ہوتا کیا ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہر معاملے کے اندر ایک ایسا رہنما، ایسا راستہ کہ جس میں نقصان کم سے کم ہو اور اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا شامل ہو۔ لیکن یہ ملے گا کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے بندے کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ تم صراط مستقیم کی دعا مانگتے رہو، بلکہ اس کا جہاں سے ملے گا وہ طریقہ بھی بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ آپ مجھے بیان، ان لوگوں کے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما دیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پر آپ کا غصہ ہے اور جو آپ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے راستے کی طرف مجھے مت چلائیے گا۔ اور پھر انعام والے لوگ کون ہیں؟ یہ نا کہ آپ مجھے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا دیجئے، تو وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ ایک اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہوں گے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین یعنی وہ لوگ انبیاء کرام کے وہ ساتھی کہ جنہوں نے خوش دلی کے ساتھ اور بالکل تن من لگا کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلے ہوں گے، اور جس میں سر فہرست کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے والشہداء، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ رب کے راستے میں قربان کیا۔ چوتھے لوگ کون ہیں؟ والصالحین، نیک لوگ، متقی لوگ جو گناہوں سے بچ بچ کر چلتے ہیں۔ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کا انعام ہے، لہذا مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلائیے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، یہ ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنا۔ اچھا، اور
اگر ان کی صحبت میسر نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اب نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی صحبت اب میسر نہیں ہے، تو اب ان کے راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کا جو طریقہ ہمارے سامنے احادیث کے ذریعے آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمارے سامنے احادیث کے ذریعے آیا ہے، ہم نے اپنے وہ بزرگان دین کے جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے راستے میں وقف کی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا کر وقف کی ہے، وہ نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، ان لوگوں کے طریقہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے، ان لوگوں کا طریقہ دیکھیں، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ اس طرح ہم انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ حاصل کر سکیں گے، اور انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ ہی صراط مستقیم۔ یعنی جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری بات چیت کس قسم کے لوگوں کے ساتھ، جب ہم کسی سے دوستی کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالط، کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دوست جیسا کہے گا ویسے کرنے کی کوشش کرتا تھا زیادہ، کہ یہ کام کرنا تو ہاں یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا تو ہاں یہ کام کرنا ہے۔ تو المرء علی دین خلیل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہو، فلینظر احدکم من یخالط، لہذا جب تم میں سے کوئی دوستی کرنے لگے تو یہ اچھی طرح چھان پٹک کر لے کہ وہ کس شخص سے دوستی کر رہا ہے، کہ کیا وہ دوست مجھے صحیح راستے کی طرف لے جائے گا، نہیں لے جائے گا، یا برے راستے کی طرف لے جائے گا، گناہوں کے راستے کی طرف لے جائے گا، یا اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے والے طریقے ان کی طرف لے کر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہم اسی طرح دوستی کے معاملات میں، اب دوستی کے معاملات چاہے ہماری خود کی دوستی ہو، چاہے ہماری اولاد کی دوستی ہو، ہمیں یہ دیکھنا بھی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صراط مستقیم پر چلے، خود اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر کرنی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صراط مستقیم پر چلے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی بھی تربیت کریں۔ یہ دیکھیں ہماری جو اولاد ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ہمیں خود ان کے لیے ایسا ماحول بنانا پڑے گا، ہمیں ان کے لیے ایسا ماحول بنانا پڑے گا، ان کے لیے ایسے دوستوں کو خود بخود انتخاب کروانا پڑے گا کہ جو ان کو صحیح راستے کی طرف لے کے جاتے۔ ہمیں ابھی سے ان بچوں کو ایسے متقی لوگوں کی صحبت میں بٹھانا، ان کی مجالس میں لے کر جانا، ان کی باتیں سنانی پڑیں گی تاکہ ان کے دل کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، نہ ہماری تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے گی، نہ ہمارے اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے گی۔ پھر یہ جو ہم نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں نا، یہ صرف زبانی جمع خرچی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت سے جب ہم ہر نماز کے اندر جب الحمدللہ رب العالمین پڑھے، تو یہ نہیں کہ ایک سانس کے اندر پوری سورہ فاتحہ پڑھ جائے، بلکہ ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور یہ تصور کریں کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العزت نے میرے لیے صراط مستقیم کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے نا، تو اللہ رب العزت بندے سے ان کے گمان کے مطابق اللہ رب العزت معاملہ فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی طرف بھی رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے عملی طور پر قدم اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔